بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح انسان کی موت جہاں کہیں بھی وہ ہو اسے پہنچ کر رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ تو جس طرح موت انسان کو پہنچ کر رہتی ہے، اسی طرح انسان کا رزق بھی انسان کو پہنچ کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں جو رزق لکھا ہے وہ اس کو نہ پہنچ سکے۔ ہر انسان اپنا رزق مکمل کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان، جانور، زمین پر چلنے والی جتنی مخلوقات ہیں، زیر زمین جتنی مخلوقات ہیں، سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے میں لیا ہے۔ ہم اگر حیوانات کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، مچھلیوں کو دیکھ لیں، تو ایک بلو ویل مچھلی دن میں تقریباً 4 ٹن کے قریب غذا کھاتی ہے۔ جانوروں کی غذا اتنی ہے کہ انسان سوچے تو حیران رہ جاتا ہے۔ تو انسان کی غذا تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غذا کو اور رزق کے صحیح مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اور ہم رزق دنیا کی ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں جو حقیقت میں رزق نہیں ہے۔ رزق اصل میں وہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یقول ابن آدم مالی مالی، کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ ولیس لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، حالانکہ تیرا رزق تو وہ ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، وما لبست فابلیت، اور جو پہنا اور پرانا کر دیا، وما تصدقت فقدمت، اور جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، دنیا کی جو چیز ہے، یہ رزق نہیں، یہ تو انسان نے سب یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، بس انسان کو یہ کرنا ہے کہ جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ جائز اسباب اختیار کر لے، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ اور جتنا رزق لکھا ہے اس سے زیادہ اسے مل نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کشادہ کر دیں، پھیلا دیں، تو وہ بغاوت پر اتر آئے، وہ سرکشی پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اپنے کس بندے کو کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ جس طرح ایک والد اپنے بچے کو بہت ساری وہ چیزیں نہیں دیتا جو اس کا بچہ چاہتا ہے، حالانکہ اس والد کو اپنے بچے سے محبت بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے نرمی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے وہ چیز نہیں دیتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو، جو اس کی دنیا کے لیے بہتر ہو، جو اس کی عقبہ کے لیے بہتر ہو۔ باقی جہاں تک حرص کی بات ہے، تو انسان کی حرص کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کو تو حدیث شریف میں آتا ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، کہ اگر اس کو 2 وادیاں سونے کی بھر کر دے دی جائیں تو وہ کہے گا کہ مجھے تیسری بھی مل جاتی۔ تو حرص تو ختم ہونے والی نہیں، لہٰذا انسان سے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس کے لیے جائز اسباب اختیار کریں۔ ناجائز اور حرام اسباب انسان در حقیقت اس وقت اختیار کرتا ہے جب یہ یقین اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر اسے یہ پتہ ہو کہ میں نے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے محنت کر کے مجھے میری روزی مل سکتی ہے، کبھی وہ ناجائز طریقہ اختیار نہ کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس یقین کو اپنے دل میں پختہ کریں، جو جائز اسباب ہیں اس کو اختیار کریں، اور اس کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا رزق ہمیں پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔